السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو گل بلستان، میں ہوں شفاعت ڈون۔ ناظرین، چھوٹے سی ایک ڈسکشن لے کر روزانہ کی بنیاد پر جو میں اسی دن پر حاضر ہوتا ہوں، اسی طرح میں آیا ہوں۔ ناظرین، گل بلستان کے ضلع استور کے اندر دو باتوں کی بڑی تکرار ہو رہی تھی اور لوگوں کو یہ تجسس تھی اور یہ بڑی خبریں تھیں جو گل بلستان کے ضلع استور کے اندر گردش کر رہی تھی۔ ناظرین، سب سے بڑی جو خبر جو آج ایک ہفتہ ہوا گردش کر رہی ہے، ہر کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ تھا ہی کیا اور کیوں کیسے ہوا۔ وہ خبر یہ تھی کہ ضلع استور میں قراقرم یونیورسٹی کے کیمپس کی بات ہو رہی تھی۔ یہ کیمپس، کچھ لوگ کہتے ہیں کیمپس بنا، کلاسز سٹارٹ ہوئی پھر ختم ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایڈمیشن ہوا تھا پھر ختم ہوا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر صرف اور صرف منظوری ہوئی تھی، ختم ہوئی۔ تو یہ باتیں تھیں اور اس کی حقیقت کیا تھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسری بات جو ہے، گزشتہ دن ضلع استور کے صحافی جناب شمس الرحمان اور ایک بیوروکریٹ جو جناب مجسٹریٹ تھے، ان کے درمیان بھی ایک تکرار ہوا، ان کا بھی ایک خلش ہوا اور کلیش ہوا۔ اس کے اوپر بات کر لیں گے یہ کیا چیز تھی۔ ناظرین، ضلع استور میں جو قراقرم یونیورسٹی کا کیمپس تھا، وہ اس کی تحریک کچھ ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے بھی اس کے لیے چلائی، ڈیمانڈ دی کہ یہاں ہونی چاہیے، البتہ یہ ہونی بھی چاہیے۔ گل بلتستان کے ضلع استور کے لوگوں کا دینا مطالبہ ہے کہ وہ دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ ایک ضرورت بھی تھی، بڑی ضرورت تھی، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ تو گزشتہ دن یہ ہوا کہ گل بلتستان سے یعنی قراقرم یونیورسٹی کی ایک ٹیم آئی، انہوں نے وہاں پر ایڈمیشنز کی، رجسٹریشن بھی کی، کچھ لوگوں سے فیسز بھی حاصل کیے، تقریباً کوئی 50 سے 60 کے درمیان بچے ان کے ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس کا مسئلہ جو آیا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارا پروسیجر ہونے کے بعد ان کی ٹیم ڈی ڈی کے پاس گئی اور دیگر جو تعلیمی جو آرگنائزیشنس ہیں گورنمنٹ کے، ان کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو یونیورسٹی کی کیمپس کے لیے ہمیں بلڈنگ مہیا کی جائے۔ تو اس بات پر انہوں نے ضلع استور کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی کیمپس نہیں ہے۔ جو وہ چاہتے تھے پتی پورہ کے جو ڈگری کالج ہیں وہ انہیں الاٹ کی جائیں، لیکن اس پر انہوں نے ڈس ایگری ہوئے، انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ گورنمنٹ کے یہ آلریڈی پروسیجر میں تھی کہ اس کو ڈگری کالج کا عہدہ دینا ہے اور اس سے ساتھ ساتھ بلڈنگ کی کوئی اویلیبلٹی نہیں تھی۔ تو اسی بات پہ جو قراقرم یونیورسٹی کی جو ٹیم ہے وہ اٹھ کے چلی گئی ہے، اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہے۔ ناظرین، ضلع استور میں قراقرم یونیورسٹی کا جو سلسلہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر انسان کی ہے، عوام کی ایک بڑی ضرورت ہے، اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ضلع استور کا علاقہ ہمیشہ تقریباً سال میں 8 مہینے بند رہتا ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری کا رجحان رہتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ غریب ہیں، دور دراز علاقوں میں ایزلی جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، یعنی ہر بندہ پڑھا نہیں سکتا اپنے بچوں کو۔ تو یہ تھا، تو اس کے اوپر یہ بات چلی اور یہ نہیں ہو سکا۔ البتہ یہ بات چل رہی ہے، یہ قراقرم یونیورسٹی کے آرگنائزیشن کے اندر اس کا سسٹم کے اندر موجود ہے، یہ ہو جائے گا۔ دوسری بات جو تھی وہ شمس الرحمان شمس کی تھی، انہیں کی گزشتہ دن گرکوٹ کے اندر یہ ہوا کہ گوشت کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر یہ بات چلی ہے، یہ تکرار ہوا ہے، کلش ہوا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے جب میں نے کال کر کے اس کی انفارمیشن دی تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ضلع استور کی آبادی کے مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو وہاں چند یہ بھینسیں آتی ہیں گوشت کے لیے، کسائی کے لیے، تو اس کی اگر پوری تعداد دیکھی جائے تو گوشت کی ڈسٹریبیوشن پوری نہیں ہوتی اور اس کی منصفانہ تقسیم جو ہوتی ہے، ہر بندے کا حق ہے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں جو بس سرمایہ دار اور بڑے لوگ ہوتے ہیں، سفارش والے اور بڑے اچھے چہرے والے، وہ آ کے اچھا گوشت اور وقتی طور پر اپنی اویلیبلٹی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جب مجسٹریٹ کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ اچھا گوشت یا جو گوشت کی مقدار زیادہ اٹھائی گئی، یعنی دوسرے غریب لوگوں کو اس کا پورا حصہ نہیں ملا، جس کے اوپر شمس الرحمان شمس صاحب نے اس کا باقاعدہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، تو ان کو
ان کے مجسٹریٹ صاحب کی طرف سے یہی دھمکی دی گئی کہ آپ کو جان سے ماریں گے اور آپ کو یہی کریں گے وہ کریں گے. بار کب ان کو وائس میسیجز واٹس ایپ کے اندر آئیں. تو انہوں نے یہ چیز ظاہر سی بات ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک میڈیا والا ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ اس کو جلدی پبلک کرنا. ظاہر سی بات ہے پبلک ہونی تھی, اس کو پبلک کیا گیا. اور ساتھ ساتھ شمس صاحب اور جو ضلع صدر ہیں پریس کلب کے جناب افریدی صاحب, ان کی طرف سے بھی تھانے میں باقاعدہ قانونی طور پر اس کی درخواست دی گئی کہ اس کا نوٹس لیا جائے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ادارے ہمارے اپنے ہیں, اداروں کا احترام ہمارا اپنا فرض ہے. اداروں میں بیٹھے ہوئے ہمیں ہمارے یہ ریسپیکٹیبل ہے کیونکہ وہ ہمارے خدمتگار ہیں, ہمارے لیے بھرتی ہوئے ہیں, ہمارے ہی مینجمنٹ کرنی ہے, ہمارے لیے کیا انہوں نے سیکیورٹی کے ساتھ سہولیات سب کچھ ہے انہوں نے مہیا کرنے ہیں. تو یہ ہے کہ جو ادارے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی جو فرمائشیں ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے, بجائے کہ اپنی ہی باری لینے کے لیے لڑ پڑیں. اور آج اسی وجہ سے پاکستان کے ادارے مکمل کھوکھلے ہو چکے ہیں. پاکستان کے اداروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اپنے طرف سے ملکی معاملات کو سنبھالیں. آج پاکستان کی بات کریں, پاکستان میں اشرافیہ انتہائی زیادہ امیر ہو چکے ہیں, لیکن غریب جو ہے غریب تر ہو چکا ہے, امیر امیر تر ہو چکا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک ڈیلیما تھا اور مارکیٹ کے اندر یہ خبر تھی. اور اس کا یہ ہوا کہ مجسٹریٹ صاحب کو کرنا یہ چاہے کہ قانونی طور پر اگر اللیگل کسی طرح کام کیا ہے صحافی کی طرف سے ہوا ہے تو اس کی باقاعدہ قانونی طور پر درخواست دے کے اس قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. البتہ اس کے بجائے کہ ان کو جان سے مارنے کی ان کو دھمکیاں دی جائیں, یہ ایک غلط بات ہے کہ ان کی ذاتیات پر اتر کے ان کی ذاتی شخصیت کو مارنے کی فلان چلنا, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہوا کہ اچھی بات رہی ہے کہ کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کی طرف سے اس چیز کو مٹایا گیا, اس خلش کو مٹا کر آپس میں صلح کر کے ان کی ناراضگی کو ختم کیا گیا. ناظرین, یہ تھی آج کل ضلع اسور کی جو اہم جو خبریں تھیں یہ تھی. اسی کے ساتھ اگر ملکی صورت پر بات کی جائے تو گزشتہ دن رات کے 10 بجے یہ اعلان ہوا کہ 10 روپے پر لیٹر پیٹرول پہ بڑھائے گئیں اور لوگوں کی لائنیں لگ گئی کہ جلدی گیس پیٹرول بھر لی جائے, کیا کہ مہنگی ہو چکی. کیونکہ ناظرین عوام انتہائی غیر جانبدار ہوئی ہے, انتہائی عجیب سا ایک سما ہے. پرانے وقتوں میں اور دوسرے ممالک میں بھی آج کل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مہنگائی ہوتی, کوئی زیادتی ہوتی, عوام باہر نکلتی ہے احتجاج کے لیے گورنمنٹ کے خلاف. یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جلدی ٹینکیاں بھرنے میں لگے ہوں, شاید عوام بہت امیر ہوگی, اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ناظرین, اسی طرح یہ ہے کہ ملکی مسائل کا بہت انبار لگی ہوئی ہے اور مسائلستان بنایا پاکستان نہیں. اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ضلع اسور کے بالائی علاقوں میں جہاں پہ دور دراز علاقے ہیں اور خاص طر آل اوور جو گلگت بلتستان کا ضلع اسور ہے وہاں پر فاقہ کشی اس وقت موجود ہے. گندم کی انتہائی نہ ہونے کے برابر اویلیبلٹی ہے اور قحط آ چکا ہے. لوگ اس ماہ رمضان میں بھی چاول سے سحری کرتے ہیں, چاول سے افطاری کرتے ہیں. ایک عجیب سا سما ہے, ایک عجیب سی کیفیت ہے لوگوں کی کہ لوگ بے بس ہو چکے ہیں. حالانکہ ضلع اسور کو تاریخ میں سب سے بڑی جو ہیں قیادتیں ملی ہیں, جہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی ملے ہیں, ایک نئی سیٹ وزیر داخلہ ملے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر وزیر فشریز بھی وہ لائیو اسٹاک اینڈ فشریز بھی وہاں سے ہیں وہ بھی وزارت دی گئی ہے. اس کے ساتھ جو ہے کئی مشیران وزیر اعلیٰ بھی لگے ہیں اور کچھ بیوروکریسی کے اندر بھی دیکھا جائے تو ضلع اسور کے کافی لوگ موجود ہیں, لیکن عوام وہیں تنگ دست بے بس ہے. اس کا کون پوچھیں اور کون خدا کے بغیر ان کا کوئی نہیں. ناظرین, اسی طرح جو ہے ضلع اسور کے جو بلائی علاقے ہیں, صحت کے مسائل ہیں, روڈ کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, تو اسی طرح مسائل بہت زیادہ ہیں ضلع اسور میں. ان مسائل کو آہستہ آہستہ میڈیا کے سامنے
لوگوں کے سامنے، اعلیٰ قیادت کے سامنے، ملکی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کے سامنے یہ چیزیں لاتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان شفا لون کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔